پیارے بچوں، آج 6th کلاس کے لیے ہمارا سبجیکٹ ہے اردو اور ٹاپک جو ہے چغلی کھانے والا۔ اس کا ہم آج آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چغل خور کے متعلق کچھ باتیں پڑھی، آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ آپ نکالیں کتاب اپنی صفحہ نمبر 68 آخری پیراگراف۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی کے ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سارے قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر آئے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ چونکہ ہم نے پچھلے لیسن میں چغل خور کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ اس نے حسب عادت کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان یعنی اس کا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ انسانوں کو کھانے کے لیے دوڑتی ہے، اور یقین نہیں تو کل کھیت پہ جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لینا۔ ادھر کسان کے سالوں کے پاس چغل خور گیا کہ تمہارا بہنوئی روز تمہاری بیوی کو پیٹتا ہے اور تمہیں خبر نہیں، اگر تمہیں یقین نہیں تو کل جا کر کھیت میں چھپ کے دیکھنا۔ ادھر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا کہ تیرے کسان کے سالے جو ہیں وہ روز اس کو پیٹتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں، اور یقین نہیں تو کل کھیت میں جا کر چھپ کے دیکھنا۔ یہ تینوں کا یہ ایک ہی وقت انہوں نے اس لیے رکھ دیا۔ تو پھر آگے کیا ہوا کہ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ اب حسب وقت کے مطابق وہ کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ کھیت پر گئی، کسان آیا نیچے بیٹھا۔ اس نے بھی روٹی رکھی، لیکن روٹی رکھنے کے بعد یہ کسان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اب کسان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پاگل ہو گئی ہے یا آدمی کو کھاتی ہے، تو کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ اب ایسا کسان اس کو دیکھتا ہے، شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرے گی، کیا اگر یہ پاگل ہے تو میری طرف حرکت کرے گی، مجھے پکڑے گی اور کھانے کی کوشش کرے گی۔ اور بیوی بھی یہی کسی کوشش میں تھی کہ میں کسی طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑوں، اس کو چاٹوں، اور اگر نمکین ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ بیمار ہے۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اب چونکہ یہ بھی بہانہ ڈھونڈتی تھی، اس نے روٹی اور قریب کی اور اس کے قریب ہونے لگی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب تھوڑا کسان پیچھے کھسک گیا، یعنی یہاں کسان بیٹھا تھا، بیوی اور قریب ہوتے گی تو کسان پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب بیوی کو کچھ یقین ہو گیا کہ نہیں، دال میں کالا نہیں، شک و شبہ، دال میں کالا ہو گیا، شک و شبہ، یعنی کوئی اس کے دل میں یہ شبہ بیٹھ گیا کہ کوئی بات ہے۔ کسان کا کہنا، جسے چغل خور کا کہنا کہیں صحیح بھی ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جبر کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ اب چونکہ
کسان نے جو ہی کھانا اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور کسان پیچھے ہٹ گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گیا. اب اس کو یقین ہوگا کہ اس نے میری بازو کو پکڑا تو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو یہ پاگل ہے. کسان نے بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی. اب یہاں تک تو ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے ہاتھ پکڑا, وہ پیچھے ہٹ گیا, لیکن بیوی اب پیچھے دوڑی کہ بھائی زبان نکال کر منہ کھول کر نکلی. تو اس نے سوچا کہ نہیں, اب تو یقین ہے کہ یہ بیوی پاگل ہو چکی ہے. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, آؤ دیکھا نہ تاؤ, یعنی بغیر سمجھے بوجھے کام, ایسے کوئی بات نہیں سوچی کیا یہ واقعی پاگل ہے, کیا یہ معاملہ کیا ہے. لیکن اس کی حرکات کو دیکھ کر فوراً اس نے کیا کیا کہ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. اب جب اس نے بیوی کو پیٹنا شروع کیا تو ایک طرف بیوی کے بھائی بیٹھے تھے, کسان کے سارے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے. اس کی بیوی کے بھائی قریب ہی کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر آپ انہیں یقین ہو گیا کہ اس چغل خور نے جو ہمیں کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ تمہارا بہنوئی جو ہے وہ تمہاری بہن کو روز پیٹتا ہے. اور فوراً دوڑائے. جب یہ دوڑ کر آئے تو دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر آئے. جب کسان کے بھائی وہاں چھپ کر دوسرے کھیت میں بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کسان کے سارے اس کو پیٹ رہے ہیں, تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی بات صحیح ہے. سب نے دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئی. انہیں اتنا مارا کہ خون میں لت پت ہو گئی. آخر ادھر کے لوگوں نے آ کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. پھر کیونکہ کھیتوں میں اور لوگ بھی کام کرتے تھے, رستے پہ چلنے والے لوگ تھے, تو جمع ہو گئے. انہوں نے ایک دوسرے سے الگ کیا. جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی. اب جب غصہ ختم ہوا, نیچے بیٹھے, تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہوا کیا آپ کو, آپ نے لڑائی کیوں کی, کیا ماجرا ہے. سب نے اپنی اپنی بات بتائی. تو کسان نے بھی اپنی بات بتائی, کسان کی بیوی نے بھی اپنی بات بتائی, کسان کے سالوں نے بھی اپنی بات بتائی, کسان کے بھائیوں نے بھی اپنی بات بتائی. تو سب کو معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے. اب انہیں پتا چلا گیا یہ چغل خور کی کارستانی کہتے ہیں سازش, شرارت, چالاکی. یعنی یہ چالاکی کس کی ہے, چغل خور کی ہے. یہ سازش کس کی ہے, چغل خور کی. یہ شرارت کس کی ہے, یہ چغل خور کی ہے. یہ نتیجہ چغل اس کے جھوٹ بولنے کا ہے. وہ سب اس کی تلاش میں نکلے, لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا. اب وہ سارے اٹھے اس کو ڈھونڈنے لگے, لیکن وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اب کہ چغل خوری جو ہے یہ برا کام ہے, ایسا کام نہیں ہے. چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے. اب چونکہ ایک تو سماج کے اندر لوگوں میں اس کی عزت نہیں رہتی, ایک دوسرا اللہ بھی اس کو سزا دیتا ہے. اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو قیامت کے دن چغل خور جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا, یعنی دنیا میں بھی خوار و ذلیل اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا, خوار و ذلیل ہوگا. تو پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چغلی جو ہے یہ بہت برا فعل ہے. چغلی نہیں کھانی چاہیے. چغلی کھانے والا جو ہوتا ہے وہ سماج کے اندر وہ بہت برا آدمی ہوتا ہے. اس لیے آپ کو بھی چغلی نہیں کھانی چاہیے. تو آج کا رسم ختم ہوتا ہے. شکریہ.